کی پوری زمین ہل رہی ہے، کانپ رہی ہے۔ شیروف نے اپنے کانوں پہ ہاتھ لگا دیے تاکہ یہ آواز کم ہو، مگر آواز کم ہونے کے بجائے بڑھتی گئی۔ 32 کروڑ روپے سیلری سننے میں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ 3 مہینے نوکری کرو اور 32 کروڑ روپے لے کے گھر چلے جاؤ۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس لائٹ ہاؤس کی کہانی کیا ہے؟ آج تک اس لائٹ ہاؤس میں تقریباً 400 سے زائد لوگ کام کرنے گئے ہیں، اور ان میں سے زندہ کتنے لوگ بچ کر آئے ہیں۔ اور آئذر بھائی جان کی ایک لڑکی جو لائٹ ہاؤس کے اندر نوکری کرنے گئی تھی، اس کی حالت کیا ہوئی، یہ سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ساجد نر۔ اس ویڈیو میں آپ کو ہر ایک چیز بتاؤں گا کہ لائٹ ہاؤس میں آخر ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے 3 مہینے کے 32 کروڑ روپے مل رہے ہیں، یعنی کہ آپ کی 7 پشتیں بیٹھ کر کھائیں۔ 32 کروڑ 3 ماہ کی سیلری، اور دہاڑی اگر آپ لگائیں تو 35,55,555 روپے ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی دہاڑی کون دے سکتا ہے؟ لائٹ ہاؤس کی نوکری کے لیے اس بار تقریباً 50,000 لوگوں نے فارم فل کیے ہیں، اور اس لائٹ ہاؤس کے اندر تقریباً 400 سے زائد لوگوں نے نوکری کی ہے، اور جس میں سے تقریباً 3 لوگ بچ کر واپسی آئے۔ وہ خوش نصیب 3 لوگ بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسی کیا کہانی ہے لائٹ ہاؤس میں؟ لائٹ ہاؤس میں 2 بندے کیوں کام نہیں کر سکتے؟ 4 بندے کام کیوں نہیں کر سکتے؟ اس ٹیکنیکل اور جدید دور میں لائٹ ہاؤس کو انٹرنیٹ کے ذریعے کیوں نہیں کنٹرول کیا جا سکتا؟ ایسی کیا وجہ ہے؟ ایک قیدی کی کہانی جس نے لائٹ ہاؤس کے اندر ایک رات گزاری۔ اس کا کہنا ہے کہ لائٹ ہاؤس کے اندر ایک رات قیامت سے کم نہیں گزری۔ شیروف کا کہنا ہے کہ جب اس کو ہیلی کاپٹر اس لائٹ ہاؤس کے اندر چھوڑ کے گیا تو جیسے ہی شام کا وقت ہوا، مغرب قریب ہوئی، تو شیروف کو ایسا محسوس ہوا کہ اس لائٹ ہاؤس کے اندر ہزاروں عورتیں ماتم کر رہی ہیں، جن کی آواز اتنی خوف زدہ تھی کہ شیروف درد کے مارے کانپنے لگا، اور شیروف نے اپنے کانوں پہ ہاتھ لگا دیے تاکہ یہ آواز کم ہو، مگر آواز کم ہونے کے بجائے بڑھتی گئی۔ شیروف ایک مسلمان تھا، اس نے نماز کے لیے تیاری کی اور نماز باندھی، اور جب سجدے میں جاتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ پورے لائٹ ہاؤس کے اندر شیطانی قوتیں ہیں اور اسرار طاقتیں ہیں، پوری کی پوری زمین ہل رہی ہے، کانپ رہی ہے۔ شیروف کا خوف اور بڑھتا گیا۔ آخر شیروف نے سوچا کہ میں مسلمان ہوں اور ہم مسلمانوں کا ایمان پکا ہوتا ہے، اور شیروف نے قرآن شریف کھول کر تلاوت کرنا شروع کر دی۔ شیروف کا کہنا ہے کہ جب شیروف نے تلاوت کی تو وہ خوفناک آوازیں کم ہونا شروع ہو گئی، بلکہ کم ہو گئی۔ جیسے ہی شیروف نے آیت ختم کی، پھر وہ خوفناک آوازیں بڑھنے لگی، اور وہ ہولناک اور خوف زدہ حیرے جو تھے، تو جو سائے تھے، وہ منڈلانے لگے۔ شیروف نے پھر تلاوت شروع کی اور وہ خوفناک آواز کم ہو گئی۔ شیروف کا کہنا تھا کہ جب وہ تلاوت کرتا تو وہ خوفناک آوازیں تھم جاتی، اور جیسے ہی رکتا تو وہ آواز واپسی پہلے سے بھی زیادہ تیز اور خوفناک ہو جاتی۔ اسی طرح شیروف نے وہ پوری رات ڈر کے گزاری، مگر شیروف کا اگر جو بچنے کی وجہ تھی وہ صرف تلاوت قرآن اور نماز پڑھنا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے شیروف کو ایک نئی زندگی دی۔ شیروف کا کہنا ہے کہ وہ رات ایسی خطرناک تھی کہ پورے لائٹ ہاؤس میں خوفناک حیرے منڈلا رہے تھے، خوفناک آوازیں آ رہی تھی، اور ایسے لگ رہا تھا کہ یہ لائٹ ہاؤس میرے اوپر گر جائے گا، کیونکہ لائٹ ہاؤس کا نقشہ اتنا خوف زدہ بنایا گیا تھا کہ جب لائٹ ہاؤس کے اندر بندہ جاتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، تو وہ عجیب کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ بے چین سا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟
اگر آپ کسی جگہ پر اکیلے ہیں تو آپ کا جو اندر کا خوف ہے وہی آپ کے ذہن پہ حاوی ہو جاتا ہے اور آپ کا ذہن آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو ڈر محسوس ہوتا ہے۔ یا یہ غلط ہے یا یہ حقیقت ہے کہ لائٹ ہاؤس کے اندر شیطانی قوتیں ہیں، اور اسرار طاقتیں ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ آج تک سائنس یہ معلوم نہیں کر سکا کہ اس لائٹ ہاؤس کے اندر کیا ہے۔ آپ کی جانکاری کے لیے ایک میں بات بتا دوں کہ سمندر کی ایک ایسی بات جو شاید ہی آپ کو کسی نے بتائی ہو کہ سمندر دن میں کم اور رات میں زیادہ مچلتا ہے۔ جیسے مغرب ہوتی ہے تو سمندر کا پانی بڑھتا جاتا ہے، لہریں تیز ہو جاتی ہے، اور جیسے فجر ہوتی ہے تو وہی سمندر کا پانی کم ہوتا ہے اور لہریں بھی کم ہو جاتی ہیں۔ اور جب رات ہوتی ہے تو سمندر کی لہریں اتنی تیز ہوتی ہے کہ لائٹ ہاؤس کے اوپر سے لہریں جاتی ہے اور شور اتنا ہوتا ہے لہروں کا کہ اکیلا بندہ خوف کے مارے ڈر جائے۔ لائٹ ہاؤس ایک آئس لینڈ کے اندر ہے اور وہاں پر طوفانی بارشیں اور برسات، طوفان اور ان سمندر کی لہروں کے شور کی وجہ سے ایک اکیلا بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اگر اسی جگہ 2 یا 3 بندے ہوتے تو شاید ان کو اتنا ڈر محسوس نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے صرف ایک بندے کو لائٹ ہاؤس پہ رکھنا کیا یہ لازمی ہے؟ آپ ہی مجھے کمنٹ کر کے بتائیں۔ اور بات کرتے ہیں کہ آذربائیجان کی ایک لڑکی جو نوکری کے لیے لائٹ ہاؤس کے اندر گئی تھی، اور جب 3-4 دنوں تک اس سے رابطہ نہیں ہوا تو ریسکیو کی ٹیم وہاں پر دیکھتی ہے کہ نہ لڑکی ہے نہ کوئی لڑکی کا سایہ ہے۔ آخر وہ لڑکی گئی تو گئی کہاں؟ آخر ریسکیو والوں نے لڑکی کے گھر والوں کو کہا کہ آپ کی لڑکی کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، نہ لڑکی کی لاش ملی نہ لڑکی کا کچھ پتہ چلا، آخری لڑکی گئی تو گئی کہاں؟ یہ ایک معمہ بن کے رہ گیا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اور جانکاری بہت پسند آئی ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں۔